کیا آپ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے بٹن پہ بھی ٹچ کر دیں۔ چندر پور میں ایک سرکاری ہسپتال تھا۔ اس سرکاری ہسپتال میں اگل بگل کے کئی گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے۔ دیکھیے نا ڈاکٹر، میرے بیٹے کا بدن کل رات سے جل رہا ہے۔ ڈاکٹر سکھدیو نے اپنے اسٹیتھوسکوپ سے مریض کی جانچ کی۔ دیکھ کر تو معلوم ہوتا ہے ملیریا ہوا ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحب، ملیریا؟ آج ہی ہسپتال میں داخل کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خاتون رونے لگی۔ ڈاکٹر سکھدیو مریضوں کو داخل کرنے کا مشورہ دیتا تھا اور ڈرے سہمے گاؤں والے مان جایا کرتے تھے۔ پھر سکھدیو ڈھیر سارے جانچ لکھ دیتا تھا۔ یہ سارے جانچ کروانے ہوں گے، ان میں سے کچھ ہمارے ہاسپٹل میں نہیں ہوتے ہیں، لیکن پاس کے پرائیویٹ لیب میں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ خاتون مان گئی۔ نرس نے ڈاکٹر کے کہنے پر مریض کا خون نکالا اور اس کی والدہ کو وہ شیشی دے دی۔ آپ یہ سیمپل لے کر پاس والے پرائیویٹ لیب سے جانچ کروا کر آئیے، تب تک ہم بچے کا علاج شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نرس۔ بلڈ سیمپل لے کر بیمار بچے کی والدہ پرائیویٹ لیبارٹری پہنچی۔ یہ سارے جانچ کروانے ہیں۔ وہاں کاؤنٹر پر بیٹھی ریسیپشنسٹ نے سبھی جانچ کا بل بنایا۔ کل ملا کر 2000 روپے۔ کیا 2000 روپے؟ اتنے پیسے؟ جی ہاں، یہ ساری مہنگی جانچ ہے۔ آپ بتائیے کرنا ہے یا نہیں؟ آپ شروع کیجئے، میں پیسے لے کر آتی ہوں۔ اب وہ غریب عورت پریشان تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ تبھی اس کا خیال اس کے گہنوں کی طرف گیا۔ پھر وہ خاتون سونار کی دکان پر گئی اور وہاں اس نے اپنی سونے کی بالیاں فروخت کر دیں اور اسے جانچ کروانے کے لیے پیسے مل گئے۔ پھر وہ واپس لیب آئی اور 2000 روپے جمع کروائے اور پھر کچھ دیر انتظار کیا اور پھر اسے خون کی جانچ کی رپورٹ مل گئی۔ یہ سارے رپورٹ لے کر وہ ہسپتال پہنچی۔ یہ لیجئے ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی۔ ہوا، آپ کے بیٹے کو ملیریا تو نہیں ہے، لیکن اس کا بخار کم نہیں ہو رہا، تو ممکن ہے کہ اسے ٹائیفائیڈ ہو۔ ابھی آپ کو کچھ اور جانچ کروانے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے اور جانچ لکھ دیے اور وہ خاتون پھر سے پرائیویٹ لیب پہنچی۔ 1000 روپے لگیں گے۔ یہ لیجئے پیسے۔ عورت نے 1000 روپیہ جمع کروایا اور واپس انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ریسیپشنسٹ نے اسے رپورٹ دی اور وہ رپورٹ لے کر وہ خاتون واپس سرکاری ہسپتال پہنچی۔ یہ لیجئے ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو نیگیٹو ہے۔ اچھا ہے، آپ کے بیٹے کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہے۔ میں دوائیاں لکھ دیتا ہوں، کچھ گھنٹوں میں بخار کم ہو جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ نرس، یہ دوائیاں اسے کھلا دو۔ جی جناب۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی نرس نے بچے کو دوائیاں کھلائیں۔ آپ فکر مت کیجئے، جلد ہی آپ کا بیٹا صحت یاب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔
وہ خاتون اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور وہاں ڈاکٹر ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر اپنے کیبن میں بیٹھا تھا اور نرس پیسے لے کر اندر داخل ہوئی۔ ہا ہا ہا، جب تک ایسے بکرے ملتے رہیں گے ہمارا کاروبار چلتا رہے گا۔ وہ تو ہے جناب۔ اچھا، کتنا کمیشن ہوا پرائیویٹ لیب کا؟ جناب آج 6,000 کا کمیشن ہوا ہے، یہ لیجئے پیسے۔ واہ، ایسے بکرے روز روز ملتے رہیں۔ ڈاکٹر نے 1,000 روپیہ نرس کو دے دیا اور باقی اپنی جیب میں ڈال دیے۔ اے اوپر والے، ہماری مدد کرتے رہنا۔ ڈاکٹر اور نرس کی اچھی کٹ رہی تھی۔ وہ بھولے بھالے گاؤں والوں کو پرائیویٹ لیب میں بھیج دیا کرتے تھے اور پرائیویٹ لیب سے کمیشن لے لیا کرتے تھے، لیکن اس سب میں پس رہے تھے غریب گاؤں والے، جنہیں ڈاکٹر کی سازش کے متعلق ذرا بھی علم نہیں تھا۔ پھر ایک روز ایک حادثے کا معاملہ اس ہسپتال میں آیا۔ ایک آدمی کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر، نرس پٹی لگائیے۔ ڈاکٹر نے اس مریض کی مرہم پٹی کی۔ خون کا بہنا بھی بند ہو گیا۔ شکریہ ڈاکٹر، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ کی کیا بات ہے، لیکن ہمیں شک ہے کہ کوئی اندرونی چوٹ نہ آئی ہو۔ آپ کا MRI اسکین کروانا ہوگا۔ تو کروائیے ڈاکٹر۔ اصل میں سرکاری ہسپتال میں MRI مشین نہیں ہے، آپ کو پاس کے پرائیویٹ لیب سے کروانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں کروا لیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے MRI اسکین پرچی میں لکھ دیا اور پھر وہ شخص پرچی لے کر پرائیویٹ لیب کی جانب چل پڑا۔ یہاں اس مریض نے وہ پرچی دکھائی۔ 10,000 روپے۔ کیا 10,000 روپے؟ اتنا زیادہ؟ جی جناب۔ لیکن شہر میں یہ MRI اسکین تو 2,000 روپے میں ہو جاتا ہے۔ وہ شہر ہے، یہ گاؤں ہے، یہاں MRI کا یہی دام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس شخص نے ریسیپشنسٹ کو 10,000 روپے دے دیے اور پھر خود کا MRI اسکین کروایا اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں MRI اسکین کی رپورٹ نکلی۔ اس شخص نے وہ رپورٹ خود ہی دیکھی۔ جناب آپ کو یہ رپورٹ سمجھ میں نہیں آئے گی، ڈاکٹر کے پاس لے جائیے۔ تبھی اس شخص نے دیکھا کہ سرکاری ہسپتال کی وہ نرس پرائیویٹ لیب میں پیسے لے رہی ہے۔ MRI رپورٹ لے کر جب وہ شخص ہسپتال پہنچا تو اس نے دیکھا۔ جا کر پرائیویٹ لیب سے یہ جانچ کروائیے۔ تھوڑے مہنگے ہیں، لیکن یہ سب ضروری ہے۔ اب اس شخص کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنی رپورٹ ڈاکٹر کو دکھائی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی۔ کچھ علم نہیں ہو رہا، آپ کو برین MRI کروانا ہوگا۔ اچھا، اور کچھ؟ نہیں، بس اتنا۔ ڈاکٹر ہو یا حجام، MRI اسکین میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی ہے۔ تم بھولے بھالے گاؤں والوں سے دھوکہ کر رہے ہو، یہ سراسر بے ایمانی ہے۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کون سا دھوکہ؟ تم بے ایمان ہو، تم نے اس پرائیویٹ لیب والے سے سیٹنگ کر رکھی ہے۔ تم گاؤں والوں کو فضول کی جانچ کروانے بھیجتے ہو تاکہ تمہارا اپنا کمیشن بنتا رہے۔ یہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اور میں یہ الزام ثابت بھی کر سکتا ہوں۔
اس شخص نے نرس کا ہاتھ کھینچا تو اس میں سے پیسے نیچے گر گئے۔ نرس بہت گھبرا گئی۔ یہ رہا وہ کمیشن کا پیسہ جو تمہاری نرس اس پرائیویٹ لیب سے لے کر آئی ہے۔ وہ یہ پیسے؟ جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں اس ضلع کا چیف ہیلتھ آفیسر ہوں اور میں خود ایک ڈاکٹر ہوں۔ آج سے تم دونوں کا میڈیکل لائسنس خارج۔ تم دونوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ نہیں جناب، ایسا مت کیجیے، ہمارے حال پہ رحم کیجیے، پلیز ایسا مت کیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ میڈیکل آفیسر نے پولیس کو بلوایا اور پھر ڈاکٹر اور نرس کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکٹر اور نرس کو لگا تھا کہ کسی کو ان کے فرضی باڑے کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ شیر کو ہمیشہ سوا شیر ملتا ہی ہے۔ ان دونوں کو اپنے لالچ کا پھل مل گیا۔ اب وہ اگلے کچھ سالوں تک جیل میں چکی پیسیں گے۔ Please subscribe me to make me happy.